اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ پیارے بچوں؟ امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، صحت مند اور تندرست ہوں گے، خوب اچھے اچھے کام کر رہے ہوں گے۔ ہم آپ کو اللہ کی آیتوں کے مطابق جو کہانیاں ہیں وہ آپ کو سنا رہے تھے، ایک آیت ایک کہانی میں سے۔ اب کہانی نمبر 4 ہے، گزرا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا، یہ اس کا عنوان ہے۔ اور آیت کیا ہے؟ سورہ رعد ہے اور آیت کا نشان ہے 11۔ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک لوگ اپنی حالت میں خود تبدیلی نہ لائیں۔ یعنی کہ اس میں علامہ اقبال نے بھی ایک شعر کہا ہے، بڑا اچھا سا، اسی آیت کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو پیارے بچوں، ہم لوگوں کو خود اپنی حالت بدلنی چاہیے نا۔ دیکھیں، اگر صفائی نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، گلی میں نہیں ہے، محلے میں نہیں ہے، ملک میں نہیں ہے، تو ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں بس یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہی آ کے سب۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں خود بھی ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا پیارا ملک ہے، اس کی صفائی ستھرائی ہر چیز، جیسے ہم کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں، ہم نے کوئی ٹافی کھائی، چاکلیٹ کھائی، ریپر یوں ہی سڑک کے اوپر ڈال دیا، اب کون آ کے صاف کرے گا نا؟ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس کو اٹھائیں اور ایسی جگہ ڈالیں جو ڈسٹ بن میں ڈال دیں، یا سنبھال کے لے کے آئیں، اپنے گھر میں جو ڈسٹ بن ہے اس میں ڈال دیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ اگر ہم کوشش کریں گے تو ہمارا ملک بھی صاف ستھرا ہو جائے گا، ہمارا نام بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، جب تک ہم خود اپنی حالت نہیں بدلیں گے نا، کوئی بھی آ کے باہر سے ہماری حالت نہیں بدلے گا، نہ اللہ ہی اس قوم کی حالت بدلتا ہے جو لوگ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے۔ تو کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ امی کہہ رہی تھیں کہ رضا بیٹا، ابھی علی کی امی مجھے بتا رہی تھیں کہ تم لوگوں کو فائنل ٹرم کا سلیبس مل گیا ہے، مگر تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ رضا کی امی نے رضا سے پوچھا، جو موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ اس نے بے خیالی میں کہا، جی امی میں بھول گیا تھا، مگر ابھی تو بہت دن ہے، سلیبس تو بہت ہی پہلے دے دیا جاتا ہے۔ امی نے کیا کہا؟ سلیبس بہت پہلے دیے جانے کی وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ امتحانات کی تیاری شروع کر دی جائے۔ امی نے موبائل رکھنے اور کتابیں اٹھانے کو کہا اور رات کے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں چلی گئیں۔ رضا اور علی بہت اچھے دوست تھے اور پڑوسی بھی تھے، ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ایک بات جو علی میں تھی وہ رضا میں نہیں تھی۔ علی کبھی وقت کو ضائع نہیں کرتا تھا، جبکہ رضا وقت و بیکار کاموں میں ضائع کر دیا کرتا تھا۔ اس لیے ابھی بھی سلیبس ملنے کے بعد علی نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا اور گھر میں اسی کے مطابق امتحانات کی تیاری شروع کر دی، جبکہ رضا موبائل کے گیمز میں اپنا سارا وقت ضائع کر رہا تھا۔ علی نے اسے بہت سمجھایا، مگر اس کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس نے تیاری شروع ہی نہیں کی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، اب امتحانات میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا تھا۔ امی نے رضا سے موبائل بھی لے کر رکھ دیا تھا، لیکن وقت کم تھا اور مقابلہ سخت۔ اس دفعہ گریڈ 8 کے امتحانات تھے۔ علی کی بہت اچھی تیاری تھی کیونکہ اس نے بہت پہلے سے تیاری شروع کر دی تھی، مگر رضا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پہلے کس پیپر کی تیاری کرے۔ کبھی یہ کتاب اٹھاتا، کبھی وہ کتاب اٹھاتا۔ اب وہ سر پہ ہاتھ رکھے یہ سوچ رہا تھا، کاش کہ میں بھی پہلے سے امتحانات کی تیاری شروع کر دیتا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور واپس نہیں آ سکتا تھا۔ جب امتحان ہوئے اور علی کی فرسٹ پوزیشن آئی
تو سب اس کو حیرت اور فخر سے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس مرتبہ بھی رضا کوئی پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا۔ پیارے بچوں، نہ کر سکا تھا۔ پیارے بچوں، اس کا مورل آف دا اسٹوری یہ ہے، سبق یہ ہے کہ وقت تو کسی کے لیے نہیں رکتا، اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور وقت کو ضائع ہونے سے بچا لینا چاہیے۔ اگر پہلے سے تیاری کریں، جو بھی کام ہے نا اس کو صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ تیاری کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی ہے جب تک وہ ہم خود اپنی حالت نہیں بدلتے۔ تو قوم میں یہ ہر ایک فرد جو ہے نا وہ سب مل کے قوم بنتے ہیں۔ نیشن جب ہی بنتی ہے جب اس کا ہر ایک فرد اپنے آپ کو ایک پوری قوم سمجھے، قوم کا حصہ سمجھے، اور اس طرح سے وہ اپنے فرائض کو ادا کرے، اللہ بھی خوش، بندے بھی خوش، رسول بھی خوش، امام بھی خوش۔ تو اچھا، اب ہم آپ کو دوسری کہانی بھی اسی میں سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں ارشاد فرما رہے ہیں، آیت کا نشان ہے 14۔ تو آپ کو تو 14 تو آپ کو پورا پکا یاد ہے، 14 معصومین علیہ السلام آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری امیاں کیسے یاد کراتے تھیں؟ اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، انبیاء 1,24,000۔ سب بچوں کو یاد ہوتا ہے چھوٹی عمر سے۔ تو 14 معصومین کو یاد رکھیے، انہی کے فرمان کے اوپر عمل کریے، اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہیے، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اچھا، تو بچوں، اس کہانی کا عنوان ہے چنکو منکو۔ چنکو منکو بہت پیارے روئی کے نرم نرم گالوں جیسے دو چوزے تھے۔ دونوں بڑے ہی شرارتی تھے، دن بھر اپنے دروازے کے باہر گھاس پر کھیلتے رہتے تھے۔ مرغی امی ان کو لا کر دانہ کھلاتی اور وہیں سے ان کو دیکھتی رہتی تھی کہ یہ کہیں دور نہ نکل جائیں، اور پھر جب شام ہونے لگتی تو ان کو لے کر واپس ڈربے کے اندر چلی جاتی تھی۔ ابھی تو میرا اور کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے، چنکو نے امی سے کہا۔ مرغی امی نے کہا، اب کل کھیل لینا، شام کے وقت باہر نہیں کھیلتے۔ کیوں امی، شام کے وقت کیوں نہیں کھیلتے؟ منکو نے پوچھا۔ امی نے جواب دیا، اس لیے کہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا اور یہ آرام کرنے کا وقت بھی تو ہوتا ہے۔ چنکو کا ابھی تک افسوس تھا کہ کھیل باقی رہ گیا، اب اسے کل تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ککڑوں کوں ککڑوں کوں، صبح مرغے ابا نے اذان دی تو چنکو منکو بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ مرغی امی نے کہا، آج میں اور تمہارے ابا ایک کام سے باہر جا رہے ہیں، لہٰذا تم دونوں ڈربے کا دروازہ بند رکھنا اور باہر تو بالکل نہیں نکلنا۔ جب ہم آ جائیں گے تو پھر کھیلنا۔ چنکو منکو کے منہ بن گئے۔ آپ لوگ کب تک آئیں گے؟ چنکو نے پوچھا۔ مرغی امی نے جواب دیا، جلدی آ جائیں گے، مگر تم لوگ دروازہ نہیں کھولنا اور باہر نہیں نکلنا۔ بار بار سمجھانے کے بعد مرغی امی اور مرغی ابا کے جانے کے بعد چنکو منکو دروازے سے باہر جھانکنے لگے۔ اس طرح گھر میں کھیلنے کی تھوڑی سی جگہ تھی، تھوڑی دیر تو کھیلے، مگر چنکو نے غصے سے کہا، میں تو گھر میں نہیں کھیل سکتا، یہاں پر کھیلنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ابو امی نے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، منکو نے جواب دیا۔ اگر ہم باہر کھیل کر آ گئے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ چلو بھائی، تھوڑی دیر باہر کھیل کر آتے ہیں، چنکو نے منکو سے کہا۔ نہ بابا نہ، میں نہیں جاؤں گا، ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، ورنہ نقصان ہوتا ہے اور اللہ میاں بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اور اگر کہیں ابو امی نے دیکھ لیا، اور اگر انہوں نے نہیں بھی دیکھا تو کوئی بات نہیں، تو اللہ میاں تو دیکھ رہے ہیں۔ منکو نے جواب دیا۔ چنکو نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم گھر میں بیٹھو، میں تو باہر کی سیر کو جا رہا ہوں، اتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے اور ہم تو گھر میں بیٹھے۔
منکو کے منع کرنے کے باوجود چنکو دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ گھاس پر قلع بازیاں کھاتے ہوئے اس نے منکو کو آواز دی کہ وہ بھی باہر آ جائے، بڑا ہی مزہ آ رہا ہے۔ لیکن منکو بڑا فرما بردار بچہ تھا، اس کو پتا تھا اگر امی ابو نہیں دیکھ رہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور پھر انہوں نے منع بھی کیا تھا تو ماں باپ کا کہنا تو ماننا چاہیے ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن منکو نے نہ صرف اسے منع کیا، اس کو بھی اندر بلایا مگر وہ نہ آیا۔ چنکو کھیلتے کھیلتے بہت دور نکل گیا، اس کو معلوم ہی نہ ہوا۔ اچانک اس کو جھاڑیوں میں سے دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ وہ ایک جنگلی بلی تھی جو چنکو کو دیکھ رہی تھی کہ جیسے ہی یہ تھوڑا سا قریب آئے اس کو پکڑ لے۔ چنکو نے جب یہ دیکھا تو فوراً دوڑ لگائی، مگر یہ کیا، وہ تو اپنے گھر سے بہت دور تھا، اس لیے راستہ بھول گیا۔ دوڑتے دوڑتے ایک درخت کے کونے میں جا کر چھپ گیا کہ بلی کو نظر نہ آئے، مگر وہاں پر کیا افتاد پڑی کہ بہت ساری چیونٹیاں تھیں جو چنکو کے پاؤں میں کاٹنے لگیں۔ وہاں سے بھاگا تو سامنے گھاس پر بہت سارا پانی پڑا ہوا تھا۔ چنکو اس میں پھسلا تو پورا مٹی میں لت پت ہو گیا۔ اب تو چنکو سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا، پاؤں میں چیونٹیوں کے کاٹنے سے تکلیف بھی ہو رہی تھی، اور پانی اور مٹی میں بھاگنے کی وجہ سے اب سردی بھی اس کو بہت لگ رہی تھی۔ اب کیا ہوا بھائی، وہ ایک درخت کی جڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ پریشان ہو کر رونے لگا، اسے تکلیف کی وجہ سے سردی لگ رہی تھی اور اتنی دیر کھیلنے کی وجہ سے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ بلی کا خطرہ علیحدہ تھا، وہ رونے لگا اور دعا کرنے لگا، اللہ میاں میں نے ابو امی کی بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اللہ میاں اب آپ میری مدد کریں، اب میں کبھی کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ شام ہو رہی تھی، چنکو کا بھوک اور سردی سے بڑا ہی برا حال تھا۔ ادھر جب مرغے ابا اور مرغی امی گھر پہنچے تو منکو نے پورا حال سنا دیا۔ وہ فوراً چنکو کی تلاش میں نکل پڑے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ایک درخت کے پاس سے گزرے تو چنکو کے رونے کی آواز سن کر دیکھا تو ایک کونے میں کیچڑ میں لت پت سردی سے کانپ رہا تھا۔ مرغی امی نے فوراً گلے سے لگا لیا، آپ کو پتہ ہے نا امیاں تو بچوں کی شرارت کو کیسے معاف کر دیا کرتی ہیں، اللہ بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت شرارت ہی کرتے رہیں اور کہنا نہ مانیں۔ چنکو مرغی امی اور مرغے ابا کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اب کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا اور ہمیشہ آپ لوگوں کی بات مانوں گا۔ مرغی امی نے اس کو کچھ نہیں کہا کیونکہ چنکو کو بات نہ ماننے کی سزا مل چکی تھی اور وہ خود ہی اس پر بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اب جب ایسا ہوتا ہے اور بچے سوری کر لیتے ہیں نا تو امی ابو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اللہ بھی ان کو معاف کر دیتا ہے، لیکن بہت خیال رکھنا چاہیے، کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے اور امی اور ابو کے بات ماننی چاہیے، ان کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے، ورنہ بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس کا سبق یہی ہے پیارے بچوں، ہمیشہ اپنے والدین کا کہنا ماننا چاہیے۔ جو بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، جیسے اس کہانی میں آپ نے چنکو چوزے کا حال دیکھا کہ اس نے کتنا زیادہ نقصان اٹھایا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں امید ہے آپ نے یہ کہانی سن کے کچھ بہت اچھا سا سبق حاصل کیا ہوگا، اور یہ کہانی چونکہ قرآنی آیات کے اوپر ہیں اس لیے اس میں سبق بھی بہت زیادہ زبردست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری پیاری پیاری سی کہانیاں سنائیں گے۔